बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफ़िज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ वसी टीवी। नाज़रीन, जन्नत की बुकिंग ज़मीन पर होती है। आप ज़मीन पर अच्छा काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत आपका मुक़द्दर बनेगी। लेकिन ज़मीन के ऊपर आके आप कोई बेईमानी करेंगे और ऐसा अमल करेंगे जिसकी इस्लाम में ममानियत है, तो फिर ये ख्वाब आपका अधूरा रह जाएगा। किसी गलत फहमी का शिकार होंगे कि वहाँ आपकी बुकिंग हो चुकी है और आपको जगह भी मिल जाएगी। मैं और मोहतरम डॉक्टर लाल हुसैन अख्तर साहब आपके सामने हैं और हम दोनों शुक्रगुजार हैं आप लोगों के कि गवारे के बीच पर आपने हमारा बड़ा एतबार किया और इस वक्त हमारे पास BR-21 ख़त्म हो चुका है, अलबत्ता BR-17 मौजूद है। हम दोनों अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी लाज रखे और चूँकि क्लाइमेटिक चेंज का शोर मचा हुआ है, तो हमारी दुआ है कि पॉलिनेशन के वक्त टेम्परेचर जो है वो काबू में रहे, ताकि आपकी फसल जो है वो एक कामयाब फसल हो। इस वक्त दूसरा बड़ा काम जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कर सकते हैं और जन्नत में जाने के लिए अपने प्लाट की बुकिंग ज़मीन पर कर सकते हैं, वो ये है कि वो आपको बताएं कि गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद हम कौन-कौन सी फसल लगा सकते हैं। और बिल्कुल ये काम हम दोनों भाई आपके सामने करने जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम यही है कि हमारी जिन लोगों की गंदम की कटाई जारी है, उन्होंने अपने ज़हन में क्या रखना है, जिनकी गंदम की कटाई हो चुकी है, वो इस वक्त फ़ौरी तौर पर क्या चीज़ लगा सकते हैं। हमारे नज़दीक हम किसानों को 2 हिस्सों में तक़सीम कर रहे हैं। एक वो है जिनके पास लाइव स्टॉक है, एक वो है जो कैश क्रॉप लगा सकते हैं। और डॉक्टर साहब की पूरी ज़िंदगी इन्हीं 2 फ़ील्ड में गुज़री है। तो मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ जनाब डॉक्टर लाल हुसैन अख्तर साहब को कि वो आज हमारे सुनने वालों को ये ज़रा बताएँ कि गंदम कट चुकी है, कौन-कौन सी फसलें वो इस वक्त लगा सकते हैं और कौन-कौन सी कैश क्रॉप इस वक्त लगा सकते हैं। तो सर वेलकम डॉक्टर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। सर हम इस तरह शुरू करते हैं कि जैसे आपने फरमाया ना जी, कि जिनकी तो फसल की कटाई हो चुकी है और ज़मीनें फारिग हो चुकी हैं और उनके पास लाइव स्टॉक भी मौजूद है, तो उनके लिए अब ये बेहतरीन वक्त है कि वो मकई काश्त कर सकते हैं, ज्वार काश्त कर सकते हैं, गवारा और जंतर काश्त कर सकते हैं। पाउडर क्राफ्ट में ये 4 फसलें ऐसी हैं जिनको आप लगा के अपने लाइफ स्टॉक की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। हम चारा की सूरत में भी और है की सूरत में और साइलेज की सूरत में भी। तो ये बेहतरीन ऑप्शंस हैं इस वक्त लाइफ स्टॉक के जो मालिकान हैं, उनके लिए वो साइलेज बना लें या है बना लें या ताज़ा खिला दें। इसके अलावा इस वक्त जो कैश क्रॉप लगाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, मैं अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ और वो ये है कि रोड्स ग्रास जो है, रोड्स ग्रास ये अब एक कैश क्रॉप भी बन चुकी है और फॉडर की ज़रूरियात है की शक्ल में भी पूरा करती है, ताज़ा चारे के तौर पर भी पूरा करती है। ये भी उसका बेहतरीन टाइम है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं लगाने का बेहतरीन टाइम है? ये असल में ना जी थोड़ा सा लेट हो गया है। फरवरी में लगाना चाहिए इसको, फरवरी मार्च में या फिर सितंबर में जाकर लगता है जी। तो इस वक्त इसका टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया है। मैं थोड़ा-सा इस पर ज़रा मैं आपकी इजाज़त के साथ इसमें ऐड कर दूँगा कि मैं खुद इस मौसम में लगाता रहा हूँ। ये जून के अंदर आकर ये नाकाम हो जाएगा। लेकिन जो आप अप्रैल में अप्रैल के एंड तक और फरवरी के शुरू तक लगाएँगे, वो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा काम एक आपको करना पड़ेगा, वो ये है कि बीज की जो मिकदार है, वो थोड़ी-सी आपको बढ़ानी पड़ेगी। जी सर, आगे चलें सर। इसीलिए मैंने रोड ग्रास का ज़िक्र नहीं किया है, क्योंकि उसके जो बिजाई का वक़्त है वो ओवर हो गया है सर। और इसके साथ जो कैश क्रॉप इस वक़्त लगाई जा सकती है वो तिल है सर। तिल है और मूँगफली है। तिल तो माशाल्लाह हमारे पूरे पंजाब में उसकी बिजाई शुरू हो गई हुई है।
اور جو مونگ پھلی ہے اس کی کاشت ڈیلے ہوتی جا رہی ہے، بلکہ آخری کچھ دن ہے اپریل کے، اس کے اندر اس کی کاشت مکمل کر لینی چاہیے۔ اب اس کا ٹرینڈ جو ہے نا جی، وہ میری کچھ پچھلے دنوں میں کچھ کاشتکاروں سے بات ہوئی ہے، تو جنوبی پنجاب کی طرف بھی اس کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے جی۔ علی پور کے علاقے میں لوگ اس کو لگا رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی فصل ہے اور انکم بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے اس کی۔ تو اس وقت فوراً جو چیز لگائی جا سکتی ہے وہ تل ہے اور مونگ پھلی ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ کاٹن کراپ ہے، جو زیادہ تر تو لگ چکی ہے، لیکن جنہوں نے لگانی ہے گندم کے بعد، ان کے لیے بھی اب بہترین وقت ہے کہ وہ کاٹن کاشت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک چیز جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مونگ بین اور گوارا ابھی کب تک ہم لگا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو مونگ بین ہے نا جی، اس کے بھی جو بہاریہ مونگ لگتی ہے اس کا ٹائم گزر گیا ہے۔ اس وقت اس کی کاشت کا وقت بھی نہیں ہے، اب یہ جولائی میں کاشت ہو سکے گی، تو فی الحال تو اس کے کاشت کا کوئی وقت نہیں ہے۔ البتہ جو گوارا ہے اس کی کاشت اپریل جولائی تک ہوتی رہتی ہے چارے کے طور پر۔ البتہ اگر اس کا کوئی بیج لینا چاہتا ہے تو پھر اس کی کاشت 1 جون سے پہلے نہ کی جائے، کیونکہ اگر اب کئی لوگ مجھے آج کل رابطہ کرتے ہیں کہ جی زمین فارغ ہو گئی ہے تو ہم لگا دیں، تو پچھلے سالوں کا تجربہ یہ ہے کہ اگر ہم اپریل میں لگا لیتے ہیں تو جب یہ فلاورنگ پر آتی ہے تو اس وقت کلائمیٹ ہارش ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے، تو اس کی فلاور شیڈنگ کی وجہ سے ہمیں پیداوار نہیں ملتی۔ تو اس لیے میں لوگوں کو ایڈوائس کرتا ہوں کہ آپ گوارا لگانا چاہیں بیج حاصل کرنے کے لیے تو اس کو 1 جون سے پہلے ہرگز کاشت نہ کریں۔ جب ہم 1 جون کو لگائیں گے تو جب اس پر فلاورنگ آئے گی 15-20 جولائی کے قریب جا کر، تو ہمارا ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا اور سکسیسفل فلاورنگ ہوگی اور فروٹنگ ہوگی، تو اس سے ہمیں اچھی پیداوار مل سکے گی انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں جون کو، اور جون کو ہم اگر نکال دیں تو اس کے بعد پھر ہم کون کون سی فصل لگا سکیں گے یہ جولائی میں اور جون کے آخر میں؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے سر۔ ہمارے پاس جون کے بعد 3-4 فصلیں ہیں جن کو ہم بیج کے لیے لگا سکتے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ گوارا ہے۔ 1 جون سے آن ورڈ جو آبپاش علاقے ہیں ان میں پورے جون کا مہینہ، اور جو برانی علاقے ہیں ان میں مونسون میں جب یہ جولائی کا مہینہ ہوتا ہے تو اس کی کاشت ہو سکتی ہے کامیابی کے ساتھ۔ اچھی پیداوار کے لیے کوشش کریں کہ 1 جون سے کاشت ہو۔ ایک تو یہ سر جو گرمی کے زمانے میں لگ سکتی ہے۔ دوسری سر جوار، باجرہ اور مکئی، جو جون کے بعد لگانا چاہیں گے نا جی، بیج کے لیے جو فصلیں لگ سکتی ہیں اس میں گوارا ہے، مونگی ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، مکئی ہے سر، اور منجی کی فصل ہے۔ یہ 6 فصلیں جو ہیں جون کے بعد مونسون کے جو موسم میں آپ پاس میں تو جون میں لگ جائے گی، جو برانی علاقے ہیں وہاں یہ فصلیں جولائی میں لگائی جا سکتی ہیں سر آسانی کے ساتھ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں آپ نے رائس کا تذکرہ کیا ہے، پھر ایک آپ نے بتایا ہے کہ یہ جولائی کے اندر اور جون کے آخر کے اندر، اب یہ درمیان میں ہمارے پاس کوئی 45 ڈیز کے قریب بنتے ہیں۔ رائس کے لگانے کے اندر بھی ہائیبریڈ باجرہ، مکئی، جوار کا جو آپ نے ٹائم بتایا ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ اس دوران ہمارے کسان جو ہے وہ جنتر لگا لے اور اس کے بعد اگلی فصل لگانے سے پہلے اس کو روٹا ویٹ کر دے تاکہ زمین میں زرخیزی میں اضافہ ہو؟ یہ ورکیبل ہے یا نہیں ہے؟ سر یہ تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ 40-45 دن میں ایک تو اتنی ہائٹ نہیں ہوگی اس کی کہ یہ روٹاویٹر کے قابل ہو۔ دوسرا یہ کہ جب روٹاویٹ بھی کرتے ہیں تو پھر اس کو ڈی کمپوز ہونے کے لیے کم از کم 10-12 دن 2 ہفتے کا ٹائم چاہیے، تو روٹاویٹ کرنے کے فوراً بعد بھی تو ہم نہیں لگا سکتے نا جی، کیونکہ جب تک ڈی کمپوز نہیں ہوگا تو اگلی فصل کی کامیاب کاشت نہیں ہو سکے گی۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ مجھے کچھ فارمرز ملے ہیں، اور خاص طور پر یہ رائس گروئنگ ایریا سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گندم کے فوراً بعد
ہم جنتر لگا دیتے ہیں اور اس کو ہم روٹاویٹ کر کے جب یہ پنیری کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اس وقت تک وہ شرط پوری ہو چکی ہوتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ابھی آپ کے ذہن میں جو آپ کے تجربے کے اندر کیا چیز ہے کہ اس کو فالو کیا جائے یا نہ فالو کیا جائے؟ دیکھیں اگر تو سر ہمارے پاس 2-1 مہینے کا وقت ہو نا، 2 سوا 2 مہینے کا، تو پھر تو یہ ممکن ہے، کیونکہ جس چیز کو ہم نے روٹاویٹ کرنا ہے وہ اس قابل بھی تو ہو نا جی، کیونکہ روٹاویٹ کرنے کے لیے جو فصل ہے کم از کم اس پر 10-15-20% فلاورنگ ہو جانی چاہیے. تو اگر اتنا وقت ہو تو پھر تو اس کو لگا کے روٹاویٹ کر کے اچھی چیز ہے کہ زمین کی فرٹیلٹی بحال ہو جائے گی، اس میں اضافہ ہو جائے گا اور اگلی فصل جو ہے اس کو فائدہ ہوگا. اگر اتنا ٹائم نہ ہو تو پھر اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اس لیے کہ اس وقت ہر پاکستانی کسان جہاں وہ بیچارہ گندم کے ہاتھوں پریشان ہے وہاں وہ آنے والے وقت کے بارے میں بھی پریشان ہے اور یہ اس کا سوال ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ دہرا دیجیے گا کہ جو لائف سٹاک والے جو لوگ ہیں وہ کون کون سے چارہ جات کر سکتے ہیں اور پھر جو کیش کراپ والے ہیں وہ کون کون سی فصل لگا سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کچھ فصلیں ایسی ہیں جو جولائی اور جون میں لگ سکتی ہیں، اس کو ذرا آپ سم اپ کر دیں. یہ جو گندم کے بعد فوراً بعد لگ سکتی ہے نا جی، لائف سٹاک والوں کے لیے، ان کے لیے بہترین آپشن میں مکئی ہے، جوار ہے، گوارا ہے اور جنتر ہے سر. اور جو کیش کراپس ہیں ان میں کاٹن ہے اور تل ہے اور مونگ پھلی ہے. یہ 3 بڑی اچھی فصلیں ہیں اور نفع آور جو فصلوں میں شمار ہوتی. اور جو بیج کے لیے لگانا چاہیں سر وہ جون جولائی میں لگا سکتے ہیں، جن میں گوارا ہے، مونگ ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، مکئی ہے اور ہماری منجی کی فصل ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اس لیے کہ آپ کی ساری زندگی ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں نئی ورائٹیز نکالنے کے اندر لگی ہے اور آپ کا بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا ابھی بھی فارمر سے اسی طرح رابطہ ہے جس طرح سروس کے دوران تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے، خوشی عطا فرمائے. اور میں اپنے کسانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو سنا. تو میں سر آپ کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں اور اس شکر گزاری کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فصلوں کو کلائمیٹک چینجز کے جو برے اثرات ہیں ان سے بچائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.